میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے عزیز دوستوں، ابھی اذان ہوئی اور اذان کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا شروع اذان سے کیا جاتا ہے۔ ایک کان میں اذان پڑھی جاتی ہے اور ایک کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ پڑھی جاتی ہے بھی نہیں پڑھی جاتی؟ تو اللہ پاک نے اس مسلمان کو کتنی اچھی زندگی بخشی کہ جب مسلمان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا آغاز اور شروع اذان سے کیا جاتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا اختتام نماز سے کیا جاتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ بہت مختصر سے وقت میں انسان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ موت آئے گی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ کفن دفن مقدر میں ہے یا نہیں ہے۔ اور دنیا میں کوئی منٹ، کوئی گھنٹہ، کوئی سیکنڈ ایسی نہیں گزرتی کہ جس منٹ یا گھنٹے میں یا جس سیکنڈ میں اللہ اکبر کی آوازیں بلند نہ کی جاتی اور اس کے اندر یہ صدائیں نہ لگائی جاتی ہوں حی علی الصلاۃ او نماز کو، اور حی علی الفلاح او کامیابی کی طرف۔ نماز میں کامیابی ملے گی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی ہر صبح ہر شام اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں ذرا شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جس کے آنے پر تمام کتابیں اور صحیفے منسوخ ہو گئی۔ اور قرآن کریم خود اعلان کر رہا ہے کہ میں وہ کلام ہوں کہ جس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت نہ بنا سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور جنات سب جمع ہو کر یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن کریم بنا لیں تو بھی نہ بنا سکیں گے۔ میں وہ کلام ہوں کہ جس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت نہ بنا سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جب یہ دنیا میں آئی تو ہدایت بھی آئی، رحمت بھی آئی، اور اجالا ہو گیا اور اندھیرا ختم ہو گیا اور لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ اور قرآن کریم میں ہر چیز کا اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو بیماری دی، اور بیماری کا علاج بھی اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا، اور فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کے اندر ایسی چیزیں نازل کی ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفاء اور رحمت ہیں۔ میں وہ پیام حیات لے کر آیا ہوں کہ اگر اس پر عمل کرتے تو کبھی بھی اس ذلت و خواری کے گڑھے میں نہ گرتے جس سے آج تم کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ آج تمہاری اس ذلت و خواری پر غیر ہنس رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہم پر آوازیں کشی کر رہے ہیں، اور جس طرح سے چاہے ہمیں کوچا جا رہا ہے۔ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرتے تو ذلت و خواری کے گڑھے میں نہ گرتے۔ وہ پیام حرف یہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ آج ہماری تفریق کہاں تک پہنچی؟ ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھ لے۔ سب سے پہلے
پہلے پوری دنیا کا مسلمان عرب اور عجم کے نام پر تقسیم ہوا۔ عرب کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نیک اور خاص بندے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن عرب میں نازل ہوا ہے، تمام انبیاء سابقین یہاں عرب میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم سب سے زیادہ افضلیت کے مالک ہیں، اور ہم عجم لوگ ہیں، ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو سب سے پہلے پوری دنیا کا مسلمان عرب اور عجم کے نام پر تقسیم ہوا، اس سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا کا مسلمان مسلک کی بنیاد پر تقسیم ہوا کہ یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، اور یہ مالکی ہے، اور یہ احمدی ہے۔ احمد یعنی امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، یہ حنبلی ہیں۔ اس میں بھی مسلمانوں کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد جو بچا کچا مسلمان تھا وہ فرقہ پرستی میں تقسیم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، اور یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اس سے بھی بہت بڑا زبردست نقصان ہوا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس پر بھی کام نہیں چلا، پھر تو پوری دنیا کا مسلمان ذات اور پات کے نام پر تقسیم ہوا کہ بھئی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ مسلمان تقسیم ہوتے چلے گئے، اور جب مسلمان تقسیم ہو گیا تو مسلمان ہر حالات میں ہر اعتبار سے کمزور ہوتا چلا گیا، اور اتنا کمزور ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہندوستان کہاں تک تھا؟ افغانستان ہندوستان تھا، اور تبت ہندوستان تھا، شری لنکا ہندوستان تھا، پاکستان اور بنگلہ دیش ہندوستان تھا، اور برما دیش شری لنکا یہ ہندوستان تھا۔ جب حالات بدلتے گئے ملک تقسیم ہوتا چلا گیا، اور بہت سے ملک ہندوستان سے ایسے نکلے کہ ملک ہندوستان کا مسلمان ہر اعتبار سے مفلوج ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ تو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ فرمان کیا ہے؟ وہ قرآن مقدسہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پیام حیات کو لے کر آئے ہیں، اور جو درس ہمارے لیے دیا گیا ہے، وہ کون سا درس ہے؟ وہ درس ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ زبان ہماری سچی نہیں، کوئی بات ہماری پکی نہیں، اخلاق ہمارے اچھے نہیں، حرام و حلال کی ہمیں پہچان نہیں، حق و باطل کی ہمیں تمیز نہیں، دوست اور دشمن کا ہمیں پتہ نہیں، اور نیتیں ہماری درست نہیں، احسان و ہمدردی کا ہمیں پتہ نہیں۔ آج ہمارے اندر بہت ساری خامیاں، بہت سارے عیوب پیدا ہوتے چلے گئے۔ آج ہم ایک دوسرے پر تو نکیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے تو حالات زندگی کو بیان کرتے ہیں، اپنی خود کی زندگی پر غور نہیں کرتے۔ کون کیا کر رہا ہے؟ ہم صبح سے شام تک تقریریں کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے کہ جب ہم اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیج کر کے اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا گیا اور بتا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا کے اندر تشریف لائے تو وہ تمام عالم انسانیت کے لوگوں کو سلیقہ سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ کس چیز کا سلیقہ؟ کھانے کا سلیقہ، پہننے کا سلیقہ، نماز پڑھنے کا سلیقہ، زکوٰۃ دینے کا سلیقہ، حج کرنے کا سلیقہ، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا سلیقہ، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا سلیقہ، بیوی کو اپنا شوہر ماننے کا سلیقہ، شوہر کو اپنی بیوی ماننے کا سلیقہ، یہ سارے کے سارے سلیقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے۔ یہ سلیقے کہاں ملیں گے؟ مدارس اسلامیہ کے اندر ملیں گے۔ یہ سلیقے کہاں ملیں گے؟ یہ چلتا پھرتا جو دعوت و تبلیغ کا مدرسہ ہے اس میں ملیں گے۔ یہ سلیقے کہاں ملیں گے؟ خانقاہوں میں رہ کر کے ملیں گے۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کو ان کے اوپر فوکس کر لیں گے اور ان کو زندگی میں لا کر زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی سرخ روئی اور کامیابی سربلندی نصیب فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے والوں کو اللہ پاک راحت وہاں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا
ایسا فرمان دیا ہے، ایسی تعلیم دی ہے کہ دنیا کی کوئی جماعت یا کوئی تحریک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایسا نبی مرحمت فرمایا کہ اگر نبی اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور نبی اشارہ کرے تو بارش ہو جاتی ہے، اور نبی دعا کرے تو عمر فاروق کو اسلام مل جاتا ہے، اور نبی کے جھنڈے کے نیچے جو آ جائے وہ غازی بن جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے وہ صحابی بن جاتا ہے، اور نبی کے نکاح میں جو آ جائے وہ قیامت تک کے لیے امت کی ماں بن جاتی ہے، اور نبی سجدہ کرے تو امت بخشی جاتی ہے، اور نبی سیر کرے تو معراج بن جاتی ہے، اور نبی سفر کرے تو ہجرت بن جاتی ہے، اور نبی جو گفتگو کرے وہ حدیث بن جاتی ہے، اور نبی جو عمل کرے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ اس رب کائنات نے ہم سب کو ایسا نبی مرحمت فرمایا، اس نبی کی ایک ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کے برابر ثواب۔ شہید بھی وہ جس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہوں۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں عمل کرنے سے انسان بڑے سے بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سنت ہی کو لے لیجئے، لیکن ہمارے عمل کرنے کے لحاظ سے بہت چھوٹی سی سنت ہے، لیکن مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بہت بڑا اجر و ثواب کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ وہ کون سی سنت ہے؟ السلام قبل الکلام، گفتگو کرنے سے پہلے، بات چیت کرنے سے پہلے سلام کر لیں۔ گھر کے اندر جائیں تب بھی سلام کریں، گھر سے باہر آئیں تب بھی سلام کریں، چھوٹا مل جائے تب بھی سلام کریں، بڑا مل جائے تب بھی سلام کریں۔ السلام قبل الکلام، گفتگو کرنے سے پہلے، بات چیت کرنے سے پہلے سلام کر لیں۔ اس کے اندر بڑی سلامتی ہے، بڑی عافیت ہے، بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں۔ اور جب آدمی سلام ایک دوسرے کو کرتا ہے اور پورا سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم 10 نیکیاں لکھ دی گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں لکھ دی گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں لکھ دی گئی، السلام علیکم سلامتی ہو تم پر، ورحمۃ اللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں تم پر، وبرکاتہ اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں تم پر۔ مرد اپنی بیوی کو سلام کر رہا ہے تو گویا کہ ایک دوسرے کو 3 دعاؤں سے نوازا جا رہا ہے، 30 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ بھائی اپنے بھائی کو سلام کر رہا ہے، 3 دعاؤں سے نواز رہا ہے۔ کتنا اچھا ہو امت مسلمہ میں سلام کا دستور عام ہو جائے، اور سلام کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی صبح سے لے کے شام تک روزانہ 20 آدمیوں کو سلام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر اسی رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دو، جنتی ہونے کا اعلان کر دو۔ تو اتنا بڑا اجر و ثواب ہمارے ایک بہت مختصر سے بہت چھوٹے سے عمل پر مل رہا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی دقتیں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، مزدوری نہیں مل رہی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ جس سے اللہ پاک مجھے برکتوں والی روزی نصیب فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مکان کے اندر داخل ہوا کرو پہلے درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہو جایا کرو، اور جب تم اپنے مکان سے نکلا کرو تو پہلے درود پاک پڑھ لیا کرو، اور پھر اس کے بعد سلام کر کے تم باہر نکل جایا کرو۔ اب وہ صحابی رسول نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے میرے تمام جائز مقاصد کو پورا کر دیا، اور اللہ پاک نے بے پناہ مجھے برکتوں سے نواز دیا۔ جب سے میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا اللہ نے مجھے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس کی زکوٰۃ جو نکالتا ہوں محلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جایا کرتی ہے۔ اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے اللہ پاک نے بہت بڑی کامیابی عطا فرما دی۔ تو میرے عزیز دوستو، میں مختصر آپ کے سامنے ایک بات عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا عرض کرنی ہے، آپ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جو یہ آپ نماز پڑھیں گے اپنے لیے، روزہ رکھیں گے اپنے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے لیے، حج کرتے ہیں اپنے لیے، تلاوت قرآن کرتے ہیں اپنے لیے، تسبیحات پڑھتے ہیں اپنے لیے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اپنے لیے۔ اللہ پاک نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تمہارے ساتھ بھائی کا رشتہ قائم کیا،
بہن کا رشتہ قائم کیا، بیوی کا رشتہ قائم کیا، ماں باپ کا رشتہ قائم کیا، اولاد کا رشتہ قائم کیا، رشتہ داروں کے رشتے قائم کیے، پڑوسیوں کے رشتے قائم کیے، اللہ پاک تم سے میدان محشر میں پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میرا بندہ پریشان تھا اور وہ تیرا پڑوسی تھا، تو یوں بتا تو نے اس کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ اے میرے بندے، میں نے تیرے ساتھ بھائی کا رشتہ قائم کیا تھا، وہ بھائی تڑپتا رہا، سسکتا رہا اور وہ تنگدستی میں زندگی بسر کرتا رہا اور بیماری اور فقر فاقہ کی زندگی گزارتا رہا، یوں بتا تو نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ جس ماں کے پیٹ سے بھائی پیدا ہوتا ہے، جس ماں کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اسی ماں کے پیٹ سے لڑکی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تیرے ساتھ بہن کا رشتہ ناتا قائم کیا تھا، یوں بتا تو نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ لیکن آج ہمارے ملک ہندوستان میں تمام سمپتی کا مالک تو لڑکوں کو بنا دیا جاتا ہے اور لڑکیوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ سوچ لیجئے کہ جس ماں کے پیٹ سے لڑکی پیدا ہوتی ہے اور اگر لڑکے کا حصہ، یہ سمجھ لیجئے کہ اگر تمہارے پاس 75 پیسے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آج یعنی کہ چوتھائی کی لڑکی مالک ہے، اور یہ سمجھ لیجئے اگر آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا تو میدان محشر میں آپ کو اس کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ اگر بہنوں نے دنیا کے رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے اپنے سسرال والوں کے تانے سے بچنے کے لیے انہوں نے تمہارے اوپر اپنا حق معاف کر دیا تو وہ حق معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، یقیناً عذاب سخت سے سخت آخرت میں آپ کو دیا جائے گا اور اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں تک کوشش ہو سکے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، جہاں تک کوشش ہو سکے آپ اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، ماں باپ کا خیال رکھیں، اولاد کا خیال رکھیں۔ جو بیوی ہمارے گھر میں رہتی ہے بے لوث خدمت کرتی ہے، جو بیوی ہمارے گھر میں رہتی ہے اور گنگی بن کے رہتی ہے، اور وہ جو بیوی ہمارے گھر میں رہتی ہے وہ لنگڑی اور لنجھی بن کر کے رہتی ہے، آپ نے کھانے کے لیے کچھ دے دیا تو کھا لیا، اور پہننے کے لیے کچھ دے دیا تو دے دیا، اور کھانے کے لیے کچھ دے دیا تو کھا لیا۔ ہماری گھروں میں بہت سارے گھروں میں عورتیں کام کرنے والی آیا کرتی ہیں، مہینہ پورا نہیں ہوتا وہ تقاضا کرنا شروع کرتی ہیں کہ صاحب آپ ہمیں پیسے دے دیں، ہمیں فلاں آدمی کا قرض ادا کرنا ہے، صاحب ہمیں پیسے دے دیں، فلاں سامان خریدنا ہے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بے جا اپنے گھروں میں خدمتیں کرتی ہیں، لیکن ہماری بدبختی اور ہم اتنے بے حیا اور بے شرم ہو گئے ہیں، بغیر مانگے اپنی عورتوں کو خرچ نہیں دیتے۔ کچھ خرچہ عورتوں کو گھروں میں ایسا بھی دینا چاہیے کہ جس کا آپ حساب نہیں لے سکتے ہیں۔ آپ صبح سے لے کے شام تک بیڑی پیتے ہیں، اڑتا پنچھی کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اڑتا پنچھی راز دربار دلباغ کھاتے ہیں، جان کا نقصان کرتے ہیں، مال کا نقصان کرتے ہیں، وقت کا نقصان کرتے ہیں۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر آج ہمارا نوجوان بچہ روزانہ 10 روپے خرچ کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ 300 روپے مہینہ خرچ کرتا ہے، 3600 روپے سالانہ اس منحوس چیز پر خرچ کرتا ہے جو نہ دین کی ہے اور نہ دنیا کی ہے۔ اگر 100 آدمی بیڑی سگریٹ پینے والے ہوں اور روزانہ کا 10 روپے کا خرچ لگایا جائے تو ایک سال کے 3,60,000 روپے بیٹھتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے نوجوان گٹکا اور راز دربار دلباغ کی طرف اتنے دوڑتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک منہ ان کا چلتا رہتا ہے، اور اگر ان کے خرچ کا شمار 20 روپے لگایا جائے اور 100 بچوں کا خرچ جوڑا جائے تو 7,20,000 روپے بیٹھتے ہیں۔ 7,20,000 روپے سے 100 آدمیوں کا مسلح نماز پڑھنے کا تیار کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے یہ قوم کہاں جا رہی ہے۔ آپ کو تو یہ پیسہ تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے تھا۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دین پھیلانے کی بنسبت انگلینڈ میں تشریف لے گئے تو وہاں جا کر کے دیکھتے کیا ہیں کہ انگلش استعمال ہوتی ہے۔ حضرت کے پاس انگلش کی تعلیم نہیں تھی، فوراً وہاں سے واپس تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد ممبر پر بیٹھ کر رونے لگے۔ تقریر کرنے سے پہلے فرمایا کاش اگر میں انگلش پڑھنا جانتا یا بولنا جانتا، نہ جانے کتنے انسان ایمان کے اندر داخل ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔